السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جو آپ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور امراء کو لکھے، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے جاری ہے۔ آپ وسلم کے خطوط میں ایک خط آپ وسلم نے یمامہ کا جو امیر تھا حوزہ بن علی، اس کے نام ایک خط لکھا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ آپ وسلم نے لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کے رہے گا، لہٰذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے آپ وسلم نے حضرت سلیط بن عمر جو بنو عامر سے تھے ان کو بھجوایا، اور جب یہ حوزہ بن علی کے دربار میں پہنچے تو اس نے ان کو مہمان بنایا، ان کا استقبال کیا، مبارکباد دی۔ حضرت سلیط نے آپ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا تو اس نے ذرا ڈپلومیسی سے کام لیا اور درمیانہ سا جواب دیا، اسلام قبول نہیں کیا، اور پھر آپ وسلم کے لیے خط لکھا، اور اس نے لکھا: آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا کہنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کام آپ میرے ذمہ بھی لگا دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ تو حضرت سلیط کو اس نے تحائف بھی دیے اور کچھ کپڑا بھی دیا اور تحائف سارے دے کر ان کو روانہ کر دیا۔ جب حضرت سلیط واپس آئے اور سارا واقعہ آپ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ وسلم نے کہا کہ اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہیں دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر آپ وسلم جب فتح مکہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ حوزہ بن علی جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے۔ تو آپ فرمایا: سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہوگا جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کون قتل کرے گا؟ آپ فرمایا: تم اور تمہارے ساتھی۔ اور پھر واقعی اسی صحابی اور ان کے ساتھیوں نے پھر اس مسیلمہ کذاب کو، جو بدبخت جس نے یمامہ میں رہتے ہوئے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تھا، تو اس کی سرکوبی کی گئی۔ ایسے ہی آپ وسلم کے خطوط کے اندر ایک خط جو آپ وسلم نے عمان کے بادشاہ کو لکھا۔ عمان میں دو بھائی تھے جن کی حکمرانی تھی، جعفر اور اس کا بھائی عبد۔ جعفر بڑا بھائی تھا اور عبد اس کا چھوٹا بھائی تھا، اور آپ وسلم نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ یہ خط بھیجا، اور خط کا متن یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام۔ اور یہ خط فتح مکہ کے بعد روانہ کیا گیا، کیونکہ اس کے اندر جو مندرجات ہیں اور جو گفتگو ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک مکہ فتح ہو چکا تھا اور عرب کے تقریباً تمام قبائل اور علاقے وہ اسلام کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ تو آپ وسلم نے لکھا کہ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد،
میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام سے، اس کے خطرے سے آگاہ کر دیا جائے، اور کافروں پر حق جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے میں گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی، اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ یہ خط لے کر حضرت عمرو بن عاص پہنچے تو وہ پہلے چھوٹے بھائی کے پاس گئے، عبد کے پاس۔ وہ ذرا دور اندیش بھی تھا، نرم مزاج بھی تھا، تو اس سے بات کی تو اس نے کہا دیکھو میرا بھائی بڑا جو ہے وہ عمر میں بھی اور اختیار میں اور بادشاہی میں مجھ سے اوپر ہے، بلند ہے، لہٰذا اسی نے سارا فیصلہ کرنا ہے۔ خیر اس نے پھر گفتگو شروع کر دی، تو وہ کہنے لگا کہ آپ جو ہے وہ کیا دعوت دیتے ہو، کس بات کی طرف بلاتے ہو؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کو چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب نے کہا اے عمر، تم بھی تو اپنی قوم کے سردار کے بیٹے ہو، تمہارے باپ نے کیا کیا اس دعوت کے نتیجے میں؟ آخر اس کا جو اسوہ ہے وہ بھی ہمارے لیے رہنمائی بن سکتا ہے۔ عمر بن عاص نے کہا کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ہی وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے، کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی اپنے باپ کی رائے پر تھا، اسلام کے مخالف تھا، لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دے دی۔ تو اب نے پوچھا کہ تم کب مسلمان ہوئے؟ انہوں نے کہا جی ابھی کچھ ہی دیر پہلے، یعنی ان کو اسلام، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ تو پوچھنے لگا تم کہاں مسلمان ہوئے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نجاشی کے دربار میں مسلمان ہوا اور نجاشی بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ اب نے کہا اچھا، پھر اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ تو عمرو بن عاص نے بتایا کہ پوری قوم نے ان کی بادشاہت کو مانا، قائم رہنے دیا۔ اسے پوچھا جو اس کے درباری تھے اور جو راہب تھے؟ تو عمرو بن عاص نے کہا ہاں ہاں، ان سب نے بھی اس کی پیروی کی۔ اب کہنے لگا دیکھو میرے بھائی، تم سچ کہہ رہے ہو، جھوٹ سے زیادہ کوئی بری خصلت نہیں ہے جو انسان کو رسوا کرنے والی ہو۔ حضرت عمرو بن عاص کہنے لگے میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، اور ہمارے دین میں اس کو حلال بھی نہیں سمجھا جاتا، جھوٹ بولنا وہ ہمارے دین میں جائز ہی نہیں ہے۔ اب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہرقل کو نجاشی کے اسلام لانے کی خبر نہیں ہوگی۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ خبر کیوں نہیں ہے؟ تمہیں کیسے پتا اس کو خبر ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے بتایا کہ نجاشی نے ہرقل کو جو خراج ادا کرتا تھا پہلے، تو حضرت نجاشی نے وہ خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا کہ اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اللہ کی قسم میں اب ایک درہم بھی اس کو نہیں دوں گا۔ اور جب اس بات کی اطلاع ہرقل کو دی، اور ہرقل کے بھائی یناق، اس نے پوچھا اپنے بھائی سے، ہرقل سے، کہ تم اپنے غلام کو جو تمہیں خراج نہ دینے، پہلے تمہیں خراج دیا کرتا تھا اور اب وہ خراج دینے سے انکاری بھی ہے، اور تمہارے علاوہ کسی اور دین کو اس نے قبول کر لیا ہے، اس کو چھوڑ دو گے اپنے اس غلام کو کہ وہ تمہاری مخالفت میں ایسا ہی رہے؟ ہرقل نے کہا یہ تو ایک آدمی ہے جس نے اس دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہت کی حرص نہ ہوتی تو میں وہی کرتا جو نجاشی نے کی۔ تو پھر اب نے کہا دیکھو تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ حضرت عمرو بن عاص نے کہا واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا اب نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ تمہارے نبی جو ہیں وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، اور نیکی صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اور ظلم، زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اس سے منع کرتے ہیں، اور پتھر، بت اور صلیب ان سب چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کتنی اچھی اور عمدہ بات ہے جس کی طرف تمہارے نبی تمہیں بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی اس بات کو مان جائے تو پھر ہم سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائیں اور ان پر ایمان لے آئیں۔ لیکن کہنے لگا کہ میرا بھائی جو ہے اس کے اندر بادشاہت کی حرص بہت زیادہ ہے،
تو عمر بن عاص نے کہا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو گے تو آپ سلم تمہاری بادشاہت کو ہی برقرار رہنے دیں گے، یعنی تمہیں ہی یہاں کا بادشاہ رہنے دیں گے، ہاں صرف یہ ہے کہ تمہارے امراء سے، امیر لوگوں سے صدقہ لیا جائے گا اور تمہارے غریبوں میں اسے تقسیم کیا جائے گا۔ کہنے لگا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا کیا ہے؟ تو عمر بن عاص نے جو صدقے کی حد تھی مال کے اندر اور دیگر چیزوں میں، وہ گناتے گناتے جب وہ آئے اونٹوں پر، وہ کہنے لگا اچھا ہمارے جانوروں پر بھی صدقہ ہے، جبکہ وہ تو خود ہی چراگاہوں میں چر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں ان پر بھی صدقہ ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ میری اتنی بڑی سلطنت ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی کثرت، اتنی بڑی تعداد ہماری رعایا کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے ملک کے باوجود بھی ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ تو عمر بن عاص پھر خیر وہاں ٹھہرے رہے، کچھ دن وہاں رہے، اور یہ عبد اپنے بھائی کے پاس جاتا، جعفر کے پاس، اور وہ سفارتکاری کا کام کرتا رہا، ادھر سے پیغام ادھر پہنچاتا۔ کچھ دن گزر گئے، پھر اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں اپنے بھائی سے ملاتا ہوں۔ وہ جعفر کے دربار میں عمر بن عاص کو لے گئے جناب عبد، اور پہلے تو وہ جو چوبدار تھے انہوں نے روک لیا عمر بن عاص کو، تو بادشاہ نے کہا اس کو آنے دو۔ عمر بن عاص گئے، بیٹھنے لگے تو لوگوں نے روک دیا، تم نے بیٹھنا نہیں ہے۔ انہوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو جعفر نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنی بات بتاؤ۔ تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے جو مہر بند تھا وہ اس کے حوالے کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا اور پھر اپنے بھائی کو بھی دیا، اس نے بھی خط پڑھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کے متعلق قریش کا کیا رد عمل تھا؟ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ سب کے سب اطاعت گزار ہو گئے ہیں، چونکہ میں نے بتایا نا کہ یہ خط فتح مکہ کے بعد لکھا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی سب نے اطاعت کر لی ہے، کوئی دین کی محبت اور رغبت میں مسلمان ہو گیا، کوئی تلوار کے خوف سے مسلمان ہو گیا۔ تو پھر اس نے پوچھا بادشاہ نے کہ ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سارے لوگ ہیں، اور انہوں نے اسلام کو اپنی مرضی سے قبول کیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر، دوسرے ادیان پر ترجیح دی ہے، اور انہیں اللہ کی طرف سے جو ہدایت نصیب ہوئی وہ، اور جو اللہ نے ان کو عقل عطا کی، اس کی وجہ سے ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ گمراہ تھے۔ اور اب میں نہیں جانتا اس علاقے میں تمہارے سوا کوئی بچا ہوگا جس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اگر تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو تم پر پھر چڑھائی ہوگی، یلغار ہوگی، اور پھر تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا، اس لیے بہتر ہے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ہی تمہاری جگہ کا حکمران رہنے دیں گے۔ اس نے کہا اچھا مجھے کل تک کا وقت دو۔ عمر بن عاص واپس آ گئے، اگلے دن پھر اس سے ملنے کی کوشش کی تو درباریوں نے روک دیا، نہیں جانے دیا۔ وہ پھر عبد کے پاس آئے، کہا کہ تمہارے بھائی سے ملاقات کرنی ہے، کیا کیا جائے؟ وہ پھر عمر بن عاص کو لے کر پھر اپنے بھائی کے پاس آ گیا۔ تو وہ جعفر کہنے لگا کہ میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا ہے، اگر میں بادشاہت ایک ایسے بندے کے حوالے کر دوں کہ جس کے لشکر ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں میرے پاس، تو عرب مجھے کہیں گے یہ تو ڈرپوک تھا، یہ تو بالکل کمزور تھا۔ تو اگر تمہارے لشکر یہاں پہنچ گئے تو پھر ان کو ہم سے زیادہ مضبوط لشکر سے ان کا واسطہ نہیں پڑا ہوگا۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا تمہاری مرضی، ٹھیک ہے میں کل واپس جا رہا ہوں۔ اب ان دونوں بھائیوں کو یقین ہو گیا، اور صورتحال کا تو ان کو خبر تھی کہ ارد گرد کے تمام علاقوں میں اسلام پھیل چکا ہے۔ انہوں نے پھر جب اس بات کا ان کو یقین ہو گیا کہ عمر بن عاص وہ واپس چلے جائیں گے، ان کی واپسی کا مطلب یہ ہے کہ اب لشکر آئے گا ہمارے سر پر، انہوں نے پھر عمر بن عاص کو بلایا اور ان کے ہاتھ پر دونوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اور پھر عمر بن عاص انہوں نے جب امراء سے صدقہ وصول کرنا چاہا تو کس نے رکاوٹ ڈالی، تو دونوں بھائیوں نے عمر بن عاص کی مدد کی، تو انہوں نے پھر صدقہ وصول کیا امراء سے اور ان کے غرباء میں تقسیم کیا۔ اور یہ کچھ وہ سارے احوال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو خطوط لکھے تھے، تو یہ ان کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھی۔ ایک طرف یہ خطوط کا سلسلہ جاری تھا، اور میں نے جیسے بتایا کہ آخری خط جو میں نے آپ کو جس کے متعلق بتایا یہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ لکھا گیا تھا۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امراء کو خطوط بھی لکھ رہے تھے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عزم اور جوش، اور اسی طرح سے دین کے نفاذ کے لیے وہی جد و جہد۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت انتہائی ہمہ جہد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ایسا نہیں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹی ہو، اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، دین کا نفاذ،
صحابہ کی تربیت، قانون سازی، چونکہ ایک ریاست وجود میں آ رہی تھی اور تمام قسم کے قوانین، آپ سلم چیف جسٹس بھی تھے، تمام قسم کے فیصلے آپ سلم کے پاس آتے، سپہ سالار بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، تمام قسم کے معاملات، اور نبی بھی تھے، انتہائی عبادت گزار بھی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ میں آپ سلم کی سیرت سے کما حق فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے غزوہ خیبر، اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اب سلم جب حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو اب سلم چونکہ وہ ذی-القعدہ کا مہینہ تھا، وہ سارا معاملہ ہوا، صلح ہو گئی، واپس تشریف لائے آپ سلم، تو ذی الحجہ کا پورا مہینہ آپ سلم نے مدینہ میں قیام فرمایا، اور محرم کے کچھ ابتدائی دن بھی آپ سلم مدینہ رہے، اور پھر آپ سلم خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور جب خیبر کے لیے آپ سلم نے روانگی کا ارادہ فرمایا تو چونکہ امید تھی کہ خیبر چونکہ ایک بڑا وسیع و ریز اور اس میں بڑا زرخیز علاقہ تھا، وہاں بڑے باغات اور کھجوروں کا مرکز تھا، جیسے یثرب مرکز تھا، اس سے کہیں بڑا مرکز کھجوروں کے لیے اس وقت خیبر تھا، تو لوگوں کو امید تھی کہ یہاں بڑا مال غنیمت ملے گا، بڑا مال ہوگا۔ تو منافقین نے بھی کوشش کی، چونکہ عمرہ کے لیے تو نکلے نہیں تھے، اب جب آپ سلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں حدیبیہ کے مقام پر صلح کے بعد آپ واپس آ گئے، اب جب ان کو امید تھی کہ بہت سارا مال ملنے والا ہے، انہوں نے ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی چلے جو ہمارے ساتھ حدیبیہ میں حاضر تھا، اور قرآن میں اس کے متعلق آیات بھی نازل ہوئیں۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں۔ قل لن تتبعونا، ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اور اللہ نے پہلے سے ہی یہ بات کہہ دی ہے، ایسا ہی کہا ہے اللہ نے۔ فسیقولون بل تحسدوننا، اب یہ الٹا تم پر الزام یہ کیا لگائیں گے، کہیں گے تم تو ہمارے ساتھ جلتے ہو، ہم سے حسد کرتے ہو۔ بل كانوا لا يفقهون الا قلیلا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں کہ اب ان کو اس جہاد سے جانے سے روکا جو جا رہا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ان کے اندر ایمان نہیں، یہ دین کے لیے نہیں نکلتے، ان کے اندر دین کا غلبہ، دین کی محبت اور دین پر عمل کرنا، یعنی ایک حقیقی مسلمان تو یہی کرتا ہے، لیکن یہ منافق ہے۔ جب لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ضرب آ سکتی ہے، کوئی زد آ سکتی ہے، ہم کسی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں، تب گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب محسوس ہوتا ہے کہ اب ٹارگٹ بہت بڑا ہے اور بہت سا مال ملنے کا جو ہے اس کا امید ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ساتھ لے چلو۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرما دیا کہ جس شخص کے دل میں حقیقی جہاد کی محبت ہے صرف وہی ہمارے ساتھ چلے۔ تو پھر صرف وہی 1400 صحابہ جو اصحاب شجرہ ہیں، جنہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حدیبیہ کے مقام پر موت کی بیعت کی تھی، وہی صرف اس غزوہ میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ اور خیبر پر حملہ کرنا کیوں ضروری تھا؟ آپ دیکھیں کہ غزوہ خندق کے اندر 3 بہت بڑے گروہ تھے۔ ایک سب سے بڑا مخالف اسلام کا قریش، دوسرا یہود، اور تیسرا نجد کے وہ قبائل بنو غطفان، بنو سلیم وغیرہ۔ تو اب صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو سب سے تگڑا جو فریق تھا، غزوہ احزاب کا سب سے تگڑا دشمن تھا قریش، ان سے تو نجات مل گئی تھی مسلمانوں کو کہ ابھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ اور جو اہل نجد تھے ان کی باری بھی ابھی اس کے بعد آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اب چاہا کہ یہود کی سرکوبی کی جائے، چونکہ یہی وہ بدبخت تھے جنہوں نے یہ ساری تحریک برپا کی تھی اور تمام قبائل میں جا کر ایک بہت بڑا لشکر جو ہے اس کو فراہم کیا تھا، اور اپنی دانست میں
وہ اسلام کو تقریباً ختم کر ہی چکے تھے، اور پھر یہ یہود ہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو غداری اور خیانت پر آمادہ کیا تھا، اور یہ مدینہ میں منافقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے اور اپنی سازشوں کے ذریعے ہمیشہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ آزمائشیں اور پریشانیاں ان کو کھڑا کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بھی بنایا۔ تو ان سب وجوہات کی بنا پر انتہائی ضروری تھا کہ اب نکلا جائے اور خیبر پہنچ کر ان کا کلا کما کیا جائے، تاکہ یہ جو سانپ بچے دیتے رہتے ہیں، انڈے دیتے رہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے آئے دن پریشانیاں کھڑی ہوئی رہتی ہیں، تو ایک ہی دفعہ ان کا کلا کما کر دیا جائے اور دوبارہ ان کے اندر یہ قوت بچے ہی نہ، ان کی قوت کو اس قدر توڑ دیا جائے کہ دوبارہ یہ اسلام کے خلاف کسی بڑی سازش کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو سکے۔ جب آپ وسلم لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی بدبخت نے یہاں بھی غداری کی۔ اس نے خط لکھا اور خط کے ذریعے خیبر میں یہ پیغام پہنچا دیا کہ آپ وسلم جو ہیں لشکر لے کر نکل گئے ہیں اور ان کا رخ تمہاری جانب ہے، لہٰذا بالکل ہوشیار ہو جاؤ، اپنا بندوبست کر لو اور تیاری کر لو، اور دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ تم تعداد میں، ساز و سامان میں بہت زیادہ ہو، اور آپ وسلم اور اس کے ساتھی تعداد میں بھی کم ہیں اور تنگ دست ہیں، ان کے ہتھیار بھی بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی اس کو بتایا کہ جو تیاری جو ہے مسلمانوں کی کوئی اتنی بہت بڑی نہیں ہے، اور تم تعداد میں بھی زیادہ ہو، لہذا ڈٹ کے لڑنا۔ اور جب یہ خط پہنچا تو سلام بن ابی الحقیق، جسے قتل کر دیا گیا تھا، اس کا بھائی کنانہ بن ابی الحقیق وہ وہاں سے نکلا، اور بنو غطفان چونکہ یہ ان کے حلیف تھے اور یہ طے تھا کہ جب بھی جنگ کا موقع ہوگا ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تو یہ بنو غطفان کے پاس گئے اور ان سے اپنی مدد کی درخواست کی اور ان سے کہا کہ ہم تمہیں جو خیبر ہے اس کی پیداوار کا نصف حصہ دے دیا کریں گے کہ تم آؤ اور ہماری اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مدد کرو۔ ادھر آپ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ خیبر کی طرف رواں دواں تھے۔ آپ وسلم نے جبل عسر کو عبور کیا اور پھر اس کے بعد آپ وسلم وادی صحبا وہاں پہنچے، اور اس کے بعد رجی نامی ایک جگہ، اور یہ وہ رجی نہیں ہے جہاں پر وہ 10 صحابہ کو لے جایا گیا تھا ازل اور کارا کی طرف سے، 8 وہاں شہید کر دیے گئے تھے اور 2 کو انہوں نے جا کے مکہ فروخت کر دیا تھا۔ یہ اور علاقہ ہے، اس کا نام بھی رجی ہے۔ یہ بنو غطفان کی آبادی کے قریب علاقہ تھا، اور یہاں سے بنو غطفان کی آبادی اس کا فاصلہ محض 1 دن کا تھا، اور بنو غطفان جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اپنے علاقوں سے نکلے تاکہ وہ خیبر پہنچیں اور یہود کا دفاع کریں، اور آپ وسلم کا لشکر ابھی بنو غطفان کے علاقے سے 1 دن کی مسافت پر تھا، لیکن اللہ کی حکمت، جب وہ نکلنے لگے ان کو پیچھے سے شور شرابہ محسوس ہوا، سنائی دیا، ان کو گمان ہوا جیسے کوئی حملہ ہو گیا۔ وہ پھر پلٹے اپنے قبیلوں کی طرف، ان کو گمان ہوا کہ شاید مسلمانوں نے آ کر ہمارے گھروں پر، ہمارے بچوں اور عورتوں پہ حملہ کر دیا ہے، لیکن جب وہ واپس پہنچے قبیلوں میں ان کو پتہ لگا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کے دلوں میں ایک ہیبت بیٹھ گئی، اور پھر وہ اپنے علاقوں سے نکل کر خیبر آ کر یہود کی مدد کے لیے پہنچ ہی نہ سکے۔ لیکن آپ وسلم نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ بنو غطفان کا راستہ قطعی طور پر بند کر دیا جائے اور کسی صورت وہ خیبر نہ پہنچ سکیں، آپ وسلم نے حکمت عملی یہ اختیار کی کہ خیبر میں جو راستہ مدینہ کی طرف سے داخل ہوتا تھا اس کی بجائے وہ راستہ جو شام کی طرف سے داخل ہوتا تھا، آپ وسلم نے سوچا کہ ہم اس راستے سے داخل ہوں۔ تو آپ وسلم نے ان افراد کو بلایا جو راستہ بتانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، چونکہ کچھ مخصوص لوگ ہوتے تھے جو بیابانوں کے راستوں کے ماہر ہوتے تھے، تو ان کو راستہ بتانے کے لیے ساتھ رکھ لیا جاتا تھا۔ جیسے آپ وسلم نے ہجرت کے سفر میں عبداللہ بن اریقت نامی ایک شخص کو اپنے ساتھ رکھا تھا، وہ بیابانوں کے راستوں کا ماہر تھا اور بہت لمبا سفر کاٹ کر اور مکہ سے بچتے بچاتے آپ وسلم کو لے کر وہ مدینہ پہنچا تھا۔ تو انہی میں سے ایک شخص، ان کا نام تھا حسیل، اس کو آپ وسلم نے بلایا اور کہا کہ آپ ہمیں ایسے راستے سے خیبر لے کر چلو کہ ہم بجائے اس کے کہ اس راستے سے خیبر میں داخل ہوں جو مدینے سے داخل ہو رہا ہے،
اس کی نسبت ہم اس راستے سے داخل ہوں جو شام کی طرف سے داخل ہو رہا ہے، چونکہ بنو غطفان کی آمد کی جو توقع تھی وہ اسی راستے سے تھی، کیونکہ وہ شام کی طرف سے داخل ہونا تھا انہوں نے۔ تو اس بات کا پورا بندوبست کرنے کے لیے کہ بنو غطفان بالکل بھی خیبر پہنچ نہ سکیں، آپ وسلم نے اس راستے سے داخل ہونا چاہا۔ اور دوسرا اس کا ایک اور بھی فائدہ تھا کہ اگر خیبر والوں کو آپ وسلم کی آمد کی خبر ہو گئی اور وہ بھاگ کر شام بھاگنا چاہیں تو اسی راستے سے آپ وسلم داخل ہو رہے ہوں گے، تو ان کا راستہ روک لیا جائے گا۔ تو دو وجوہات کی بنا پر آپ وسلم نے یہ کام کیا۔ تو وہ پھر حصیل نے لے کر آپ وسلم کو اور لشکر کو لے کر وہاں سے چلا اور ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے آگے مختلف راستے نکل رہے تھے۔ تو حصیل نے آپ وسلم سے کہا کہ یہ چاروں راستے اسی منزل کو پہنچتے ہیں جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں، اور آپ جس راستے کا چاہیں انتخاب کر لیں۔ آسمایا مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ایک راستہ اس کا نام ہے حزن، یعنی سخت کھردرا۔ آسمایا کہ ہم اس پر نہیں جائیں گے۔ دوسرے راستے کا اس نے نام بتایا، اس کا نام ہے شاش، یعنی تفرقہ، اضطراب والا۔ آپ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ پھر تیسرے راستے کا نام اس نے بتایا کہ یہ حاطب ہے، اس کا مطلب لکڑہارا، سخت جان، سخت محنت کرنے والا۔ آپ فرمایا کہ نہیں، ہم اس پر بھی نہیں جائیں گے۔ تو حسین نے کہا پھر ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ بتاؤ اس کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اس کا نام ہے مرحب، کشادگی۔ اس میں ہاں، اس راستے سے ہم چلیں گے۔ آپ ذرا اس حکمت کو دیکھیں کہ جب انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ 2 3 4 چیزوں میں کسی ایک کا انتخاب کر لے، تو اس کو چاہیے کہ اس چیز کا انتخاب کرے جو آسان ہو، جس کا حصول اس کے لیے زیادہ خیر و برکت کا باعث بن سکے، جس میں تکلیف اور پریشانی کم سے کم ہو۔ اب چونکہ راستوں کے نام اسی حوالے سے تھے نا کہ ان کے اندر جس قسم کے پریشانی اور مصیبت آ سکتی تھی، انہی کی بنا پر ان کے نام رکھ دیے گئے تھے۔ تو آپ وسلم نے آسان راستے کا انتخاب کیا۔ ایسے آپ وسلم کا معمول تھا، جب بھی آپ وسلم کو اختیار دیا گیا امت کے معاملے میں، تو آپ وسلم نے اس چیز کا انتخاب کیا جو امت کے لیے آسانی والی تھی۔ اس لیے علماء کو بھی چاہیے کہ جب مسائل بیان کریں تو جہاں دین نے آسانی دے رکھی ہے اور وہاں گنجائش ہے، نرمی ہے، وہاں سخت مسئلہ بیان نہ کریں، امت کے لیے آسانی کریں۔ ہاں، یہ بات اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے جی میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں 4 پڑھوں گا، تو کہے ٹھیک ہے تم 4 پڑھ لو۔ ہاں، یہ تو بات تو ہے، اسے یہ نہ کہا جائے کہ تم 4 بھی چھوڑ دو۔ یا ایک بندہ کہتا ہے جی میں صرف 2 پڑھتا ہوں، تو 2 پڑھنا اس کے لیے کفایت کبھی نہیں کر سکتا۔ 3 4 نمازیں کفایت نہیں کریں گی، 5 پڑھنی پڑیں گی۔ جو فرائض ہیں ان کو پورا ادا کرنا ہوگا۔ تو اس میں جیسے رمضان کے روزے ہیں، اب اس میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے جی، ایک بندہ کہے جی میں اس میں سے آدھے روزے رکھ لوں یا 2/3 رکھ لوں، نہیں، اس کو پورے رکھنے پڑیں گے۔ ہاں، اللہ کوئی اس کو شرعی عذر ہے، لیکن جہاں دین میں گنجائش ہے، جہاں دین میں 2 چیزیں ہیں، 2 آپشنز ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے، تو امت کو آسانی والا معاملہ، جو آسان رستہ ہے، اس کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے، چونکہ آپ وسلم کی یہی سنت تھی۔ خیر، آپ وسلم جب صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک صحابی تھے حضرت عامر، ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ سنائیں، چونکہ وہ شاعر بھی تھے۔ تو انہوں نے پھر یہ اشعار پڑھنا شروع کیے، اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے۔ اور پھر آگے شعروں نے پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں دشمن سے تو ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہم پر سکینت نازل فرما، اور جب ہمیں للکارا جاتا ہے ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے۔ یہ اشعار پڑھتے جا رہے تھے۔ آپ سے نے پوچھا یہ ہدی خوان کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ عامر بن اقوا ہیں، حضرت سلمہ بن اقوا کے بھائی۔ فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے۔ تو ایک شخص کہنے لگا
اب تو ان کی شہادت جو ہے وہ واجب ہوگی، چونکہ آپ وسلم جب بھی کسی جنگی سفر میں کسی کے لیے رحمت کی دعا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت سے سرفراز فرما دیا کرتے تھے، اور واقعی پھر یہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے انتہائی قریب ایک مقام تھا، وہاں پہنچ کر رات بسر کی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم کہ سارے سفر میں حتیٰ کہ صحابہ بالکل خیبر کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن یہود کو اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں ہوئی، اور آپ وسلم صبح جو ہے بہت جلد بیدار ہوئے، اور غلس میں یعنی ابھی اندھیرا ہی تھا تو فجر کی نماز ادا کی، اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے، اور جب خیبر کا شہر جو ہے اس کے آثار جو ہے دکھائی دینے لگے، آپ وسلم رک گئے، لشکر کو ٹھہرا دیا، آپ وسلم نے دعا مانگی، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا، اے اللہ ساتوں آسمانوں اور جس جس چیز پر یہ آسمان سایہ کرتے ہیں ان کے رب، ورب الارضین السبع وما اقللنا، اور ساتوں زمینوں کے رب، اور جن کو ہر وہ چیز جس کو زمینیں اٹھائے ہوئے ہیں اس کے رب، ورب الشیاطین وما اضللنا، اور اے شیطانوں کے پروردگار اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے رب، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اے اللہ ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، اس کے باشندوں کی طرف سے بھلائی کا سوال کرتے ہیں، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، اور جو اس بستی کے اندر ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اور اس بستی کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں، وَشَرِّ أَهْلِهَا، اس بستی کے باشندوں کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور ہر وہ چیز جو اس بستی کے اندر ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آگے بڑھو، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ صحابہ کرام آگے بڑھے، اور پھر جب بالکل صبح کا وقت، ابھی پوری طرح سورج تو ابھی نکلا ہی نہیں ہے، اور ابھی منہ اندھیرا جسے کہتے ہیں، سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے کا وقت، کہ خیبر کے لوگ اپنی روٹین کے مطابق اپنی وہ حل اور جو ان کے جو سامان تھے ان کے زراعت کے، اس کو لے کر اپنے کلوں سے نکل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کے سامنے پہنچ گئے۔ جب انہوں نے لشکر دیکھا مسلمانوں کا کہ یہ تو پہنچ گئے، وہ چیختے ہوئے اور بھاگے وہاں سے، اور اپنے شہر کے اندر تاکہ جا کر اپنے آپ کو کلہ بند کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آ کے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے اس مقام پر اللہ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا محض آپ نے جنگی تدبیر کے حوالے سے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے؟ آسمایا نہیں، محض رائے اور تدبیر سے میں نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ جو مقام ہے، جو ان یہود کا قلعہ ہے نطاح، اس کے بہت قریب ہے، اور خیبر کے سارے جنگجو افراد اسی قلعے میں ہیں۔ ہم یہاں موجود رہے تو ہمارے حالات کا ان کو علم ہوتا رہے گا، جبکہ ہمیں ان کی کوئی خبر نہیں ہوگی، اور ان کے تیر ہم تک پہنچیں گے لیکن ہمارے تیر ان تک نہیں پہنچ سکیں گے، چونکہ ان کا قلعہ جو ہے وہ بلندی پر ہے، اور اگر وہ ہم پہ شب خون مارنا چاہیں تب بھی ہم محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اور پھر یہ کھجوروں کے درمیان ایک نچلی جگہ ہے جو پستی پہ واقع ہے، یہاں زمین میں کچھ وبا ہو سکتی ہے، کچھ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ ہم یہاں سے کسی اور جگہ جا کر پڑاؤ ڈالیں۔ آپ فرمایا کہ تمہاری بات اور رائے بالکل درست ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کوچ فرمایا اور ایک دوسری جگہ جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ اچھا، خیبر کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے دو زون کہہ سکتے ہیں، دو ڈسٹرکٹ کہہ سکتے ہیں۔
جو واضح طور پر دو الگ الگ علاقے تھے، اور جو ایک علاقہ تھا، ایک جو زون تھا، اس میں 5 قلعے تھے: قلعہ ناعم، قلعہ صعب بن معاذ، قلعہ زبیر، قلعہ ابئی اور قلعہ نزار۔ یہ پانچوں جو ہیں ایک زون میں تھے، اور ان میں سے بھی جو 3 قلعے تھے اس علاقے کو نطاح کہا جاتا تھا، اور باقی 2 قلعے جو تھے ان دونوں کے مجموعے کو، اس علاقے کو شق کہا جاتا تھا۔ تو یہ تھا زون 1، اور جو زون 2 تھا اس کو کتیبہ کہا جاتا تھا۔ اس میں 3 قلعے تھے۔ ایک قلعہ تھا قموس، یہ وہ قلعہ تھا جہاں بنو نذیر کا پورا خاندان آ کر آباد ہوا تھا۔ جب اس کو مدینے سے نکالا گیا تھا تو اس قلعے میں آ کے وہ آباد ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد قلعہ وطیح اور قلعہ سلالم، یہ 3 قلعے تھے کتیبہ کے زون میں۔ تو اس طرح یہ سارا علاقہ جو ہے مختلف جو ہے نا علاقوں میں بٹا ہوا تھا۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مناسب ترین جگہ پر قیام فرمایا اور پھر جنگ کی حکمت عملی تیار کی۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے حالات جو غزوہ خیبر کے ہیں وہ اگلے لیکچر میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔